الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغوني ضعفاءكم فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ انعام 8ویں پاری کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. مسلمانوں اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم. تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور ظاہری اعلانیہ اور خفیہ چھپ کر بے حیائی کے کام، گندے کام، گناہ کے کام نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، سمجھ جاؤ اور یہ غلطیاں نہ کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے. فرمایا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابغونی ضعفاء. مجھے کمزور لوگوں کے تلاش کرنے میں میری مدد کرو. تم میری مدد کرو کمزور لوگوں کو تلاش کرنے میں کہ ان کا خیال کیا جا سکے. بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سوال کسی سے نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو. آگے فرمایا فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ تم اپنے کمزوروں کا خیال کرتے ہو. کمزوروں کو خیال، غریبوں کے خیال کرنے کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، حوادث سے بچایا جاتا ہے. تو آج کے موضوع میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں.
گزشتہ جمعے پر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس رکوع میں 8ویں پارے کے اس رکوع میں کل 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ بطور 10 وصیت کے حضرات صحابہ کو بتائی جاتی تھی، ان 10 باتوں پر بیعت لی جاتی تھی، اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ پہلی کتابوں میں بھی ان 10 باتوں کا ذکر تھا۔ 2 باتیں میں بیان کر چکا تھا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ آج کے سبق میں بھی 3 باتوں کا ذکر ہے، لیکن ایک ہم گزشتہ جمعے پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ یہ بات تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ کمال تقوی یہ ہے کہ انسان کی خلوت اور جلوت گناہوں سے پاک ہو، یہ کمال تقوی ہے۔ اعلانیہ گناہ جو دوسروں کو بھی نظر آئیں، خفیہ جو دوسروں کو نظر نہ آئیں، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ اس بات پر بھی کچھ گزارشات گزشتہ جمعے پر عرض کر دی تھی۔ آج کے سبق میں 2 باتیں بیان کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کھانا کون دے گا۔ اور دوسری بات جو بیان کرنی ہے کہ کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اور اگر وجہ ہے بھی تو انسان نے اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا۔ ہر جگہ میں حکومت ہوتی ہے کہ انتظام ہوتا ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس کی یہ غلطی ہے۔ پہلی بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ املاق کہتے ہیں مفلسی کا ڈر، غربت کا ڈر۔ ابھی غربت ہے نہیں، ہو جائے گی، لہٰذا بندے کم کرو، ان کو مارو، قتل کرو۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی موضوع کو اس انداز میں بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہاں خشیہ کا لفظ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کی ڈر کی وجہ سے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کی وجہ سے رزق تم کو بھی دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی اولاد کی غرباء کی خدمت کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے۔ اور آگے بھی پھر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ وہاں بھی یہی 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ اگر کوئی وجہ ہے بھی تو آپ خود نہیں قتل کر سکتے، حکومت کو بتائیں، وہ مرضی ہے ان کی، قتل نہ کریں جو بھی کریں۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کی ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے یا پچھلی صدی کا نہیں ہے۔ برتھ کنٹرول 100 سال کا برطانیہ کا یہ نعرہ ہے، لیکن یہ جہالت کے جو نعرے ہوتے ہیں یہ مشترک ہوتے ہیں۔ دیکھو سود زمانہ جاہلیت کی ترتیب تھی نا، تو اب بھی ہے۔ بلا وجہ قتل و قتال، ڈاکہ، چوریاں زمانہ جاہلیت کے کرتب تھے، اب بھی ہیں۔ اس زمانے میں بھی زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جب مکہ مکرمہ میں نبی بنائے گئے تو اس وقت جو بڑے بڑے گناہ مکہ میں رائج تھے، اور ان گناہ کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا، وہ اولاد کو قتل کرنا،
بچیوں کو زندہ دفن کرنا، جوا کھیلنا، جادو کرنے، سود کا لین دین، ڈاکہ زنی، راستوں پر روزگار یہی تھا۔ راستوں پر ڈاکے بنا لے کے بیٹھے ہوتے تھے ڈاکو، قافلے گزرتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام گناہ کے برائے فخر کیے جاتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم جو ہیں۔ اولاد کو قتل کیا جاتا تھا کہ کھانا پینا کون دے گا، غربت بڑھ جائے گی۔ اور بچیوں کو خصوصاً قتل کیا جاتا تھا کہ داماد بنانا عار سمجھتے تھے کہ فلانا بندہ آئے گا وہ ہمارا داماد ہوگا۔ یہ بس ان کے اپنا مسئلہ تھا نا، خود بھی تو کسی کے داماد تھے تو پہلے اپنے کو قتل کرنا چاہیے۔ عجیب قانون ہے دوسروں کے لیے، پر اپنے آپ کو ریگولائز وہ تو کرا لیتے ہیں، مسجدوں کو گراتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ آج کی بات نہیں ہے، کافر کی یہ پرانی بات ہے۔ کیوں؟ کافروں کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ رزق کون دیتا ہے۔ ان کی جو دوڑ ہے کافر کی، وہ پیٹ تک ہوتی ہے، معدے تک ہوتی ہے، وہ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی ان کی صلاحیت ہے۔ مسلمان کی جو منزل ہے وہ تو وہی ہے، ایمان ہے، اور بہت ساری چیزوں پر ہم نے ایمان لایا، وہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، بس اللہ رسول نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے، اور 100% ایمان ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہی تو ایک چیز ہے جو پاس ہے، اور کیا ہے؟ تو جس طرح اللہ نے فرما دیا رزق ہم دیتے ہیں، بس ہمارا ایمان ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو کھانا کون دے گا؟ اس وجہ سے زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ یہ اس کا جرم ہے، پیدا ہی کیوں ہوئی ہے۔ سمجھدار کتنے تھے، اور خود تم کسی غار سے نکل کے آئے ہو، کسی جانور کی پیدائش ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بچے پیدا کرتی ہے، تم بھی تو کسی عورت کے بچے ہو۔ لیکن انسان جب شرک کرتا رہتا ہے تو مشرک کی تعریف اور صلاحیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس عقل نام کی کوئی فراست نام کی چیز ہو تو پتھروں کے سامنے جھکے گا، جانوروں کے سامنے سلامی کرے گا، جھنڈیوں کو سلام کرے گا۔ جب عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے شرک کر کر کے، تو پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں سے پیدا ہوا ہوں، لہذا گھر میں جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو قتل کر دو، داماد بنانا آر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، شرار بو لہبی چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ جو چند باتیں چلی آ رہی ہیں، سود کا لین دین اور بچوں کو قتل کرو کہ مفلسی آ جائے گی، یہ آج کی نہیں ہے، شروع سے ہے، اور یہ دونوں جنگیں جاری ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اسلام کا ضابطہ حیات شروع سے یہی ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، کسی کو بھی قتل نہ کرو۔ اسلام تو اس حد تک درس دیتا ہے امن کا کہ کسی اسلامی ملک میں کوئی ذمہ رہتا ہے اور تمہارا معاہدہ ہے اس کے ساتھ کہ وہ تمہارے ملک میں رہے گا، تمہارے ملک کے قانون کا وہ خیال کرے گا، تو کسی شخص نے بلا وجہ اس ذمی کو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے قتل کر دیا، ذمی یا کوئی معاہدے والا کافر ادھر آیا ہے، کسی مسلمان نے بلا وجہ قتل کر دیا، تو قاتل مسلمان جس نے ذمی کو قتل کیا یا معاہد کو جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کا اگلا لفظ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کرے گا، کافر کو قتل کیا ہے۔ یہ اسلام کا نظام حیات ہے کہ ہر کسی کی انسانیت کا خیال رکھیں، اور اگر اس کی غلطی ہے تو آپ
حکومت کو بتائیں، پولیس کو بتائیں، مقدمہ کریں، خود قتل۔ اور اپنی اولاد کو بندہ اس کی بیماری دکھ نہیں برداشت کر سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، کیونکہ جاہلیت درندگی ہے۔ اسلام نے اس انسان کو انسانیت سکھائی ہے کہ رہنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، پڑوسی کا خیال ہے، عزیز و اقارب کا خیال ہے، غربا کا خیال ہے، اور دوہرا اجر دیا کہ جو بندہ دوسروں کا خیال کرتا ہے دنیا میں بھی اس کو دیں گے، آخرت میں بھی۔ اسلام نے انسان کو انسانیت سکھائی۔ زمانہ جاہلیت نے انسان کو درندہ بنایا، قتل کرو جی اولاد کو، کھانا کون دے گا؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شروع سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، محنت سے یہ اونچے انسان بنے، صرف انسان نہیں بنے، عظیم انسان بنے، اور بچے پھر قتل نہیں کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کئی شادیاں کی، اور آپ کی اس تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ میں میدان حشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ کوئی نبی آئے گا، اس کے پاس 2 امتی ہوں گے، 4 ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا، اس کے ساتھ 1 امتی ہوگا، اور کوئی نبی ایسا آئے گا اس کے ساتھ امتی بھی نہیں ہوگا، اور میں اپنی امت کی کثرت افراد پر میدان حشر میں فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ تو بات یہ ہے، مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، اس کا انگلش میں نام لے لینا، اس کو خاندانی منصوبہ بندی کہہ دینا، اس کو معاشرتی ترقی کہہ دینا، یہ سب بوتل بدل رہی ہے، مٹیریل وہی ہے، یہ وہی کفر کا مٹیریل ہے۔ اچھا، انہیں ہماری آبادی بڑھنے پہ زیادہ خطرہ لگا ہوا ہے، ادھر ادھر کوئی نہیں خیال، مسلمان کہیں بڑھ نہ جائے۔ تو یہ شروع سے نعرہ ہے، پھر 18ویں عیسوی میں آیا، 19ویں میں بھی آیا۔ اسلام نے تو اس کا دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے، جو ان کے مزاج کے لوگ تھے انہیں نے بھی اس نعرے اور اس نظریے کی مخالفت کی ہے کہ اولاد کو جو قتل کرنا اور یوں کرنا اور یوں کرنا، اور بڑے بڑے عجیب عقل مند گزرے ہیں۔ ایک عقل مند نے یہ بھی مشورہ دیا تھا 19ویں عیسوی کے شروع میں کہ شادیوں پر پابندی لگا دو، 40 سال تک کوئی شادی نہ کرے، یہ پابندی لگا دو، پھر اس کے بعد جب شادی کریں گے یا بچے ہوں گے نہیں ہوں گے تو ایک آدھ ہوگا، اور یہ نہیں پتا تھا جب 40 سال تک شادی روکیں گے تو پھر کیا ہوگا جی۔ اور اس پر پھر وہ بڑی انسانیت کی خدمت کے بڑے بڑے ہاسٹل بنائے کہ ولد و زنا ادھر جمع کراتے ہیں۔ کسی نے کیا، کسی نے کیا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ پیدا ہو گیا 8 سال کا 10 سال کا قتل کر دو، ایک تو یہ بھی قتل ہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ بلا وجہ ایسی تدبیریں اختیار کی جائیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بیگم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، حالات بھی صحیح ہیں، کوئی کمزوری بیماری نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بچے نہ پیدا کرو تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، محض اس وجہ سے پیسے کم ہیں، ایسے ہیلے اور تدبیریں کی جائے گی کہ اولاد نہ پیدا ہو، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ ہاں کوئی معقول عذر ہے، ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی تھوڑا یوں خیال رکھو یا وقفہ رکھو، یا آپ کی بیگم کی طبیعت صحیح ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن بلا وجہ اس وجہ سے کہ جی نہیں کھانا کہاں سے لائیں گے، تو پہلے کہاں سے لے کے آ رہے ہو،
آپ اپنے ماضی کی طرف جائیں کہ آپ کے دادا کے کتنے بندے تھے کھانا کھاتے تھے، پھر آپ کے والد صاحب کے آپ لوگ کتنے بھائی ہیں کھانا کھاتے ہیں، اب آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ اس سے بہتر کھانا کھاتے ہیں، اس سے بہتر لباس پہنتے ہیں۔ تو ضبط ولادت اگر اس انداز میں کی جائے کہ بالکل صلاحیت ہی سلب کرا دی جائے، ایسے انجیکشن مرد لگوائے یا عورت کا ایسا کوئی طریقہ کیا جائے اور کوئی ضرورت کوئی وجہ بھی نہیں ہے، صرف ان کی ماننی ہے، وہ ہمارے آقا ہیں نا، ان کی ماننی ہے کہ ضبط ولادت اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ صلاحیت ہی ختم کرائی جا رہی ہے تاکہ کبھی بھی عورت بچہ نہ پیدا کر سکے، اس مرد سے بچہ نہ ہو۔ یہ قطعاً حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگلی صورت، حمل کو روکنا، حمل نہ ہو، صلاحیت تو ختم نہیں کرائی جا رہی، حمل کو روکا جا رہا ہے، اس وجہ سے روکا جا رہا ہے عیش و عشرت کریں، کیا دو ہی بچے اچھے کہ ایک ہی بچہ اچھا کا نعرہ لگا، اس وجہ سے یہ بھی گناہ ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اسلام جو اجازت دیتا ہے کہ کوئی نیک اچھا ڈاکٹر آپ کی بیگم کے تمام ٹیسٹ دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، آپ کے بیگم میں یہ صلاحیت نہیں ہے یا یہ نقصان ہو جائے گا، تو اس وقت اجازت ہے۔ اپنے تعیش کے خاطر وہ شروع میں بچے نہیں پیدا کرنے، جی شادی نمی ہوئی ہے تو تھوڑا سا گھومنا پھرنا چاہیے 5-7 سال، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں ڈاکٹروں کے چکر لگے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی جناب، 8 سال ہو گئے ہیں بچے نہیں ہو رہے، جی اولاد نہیں ہو رہی، مولوی صاحب کوئی تعویذ بھی دے دو، کوئی نقش بھی بنا دو۔ اچھا میرے مقتدیوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مولوی صاحب نقش بناتا ہے کہ نہیں بناتا، وہ قریب بیٹھے ہوں تو تب کوئی نظریہ پتہ چلے مولوی صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، کون سے پیغمبر نے نقش بنائے تعویذ دیے؟ نقش بنا دو جی اولاد، پہلے خود غلطیاں کی ہیں کہ جو جوانی کا زمانہ تھا وہ جی ویسے ہی بچے یوں گزرنے چاہیے، عیش و عشرت کی خاطر، اس سے پھر ماحول میں بے حیائی پھیلتی ہے جو دیکھ رہے ہو۔ کوئی مجبوراً ڈاکٹر اچھا اسلامی کہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اور بالکل صلاحیت ختم کرنا یہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ سوچیں کہ رزق، دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس چیز کا جواب پہلے قرآن حدیث سے لینا ہے کہ کھانا کون دیتا ہے، یہاں سے نظریے کو درست کر رہا ہے نا۔ قرآن تو جہاں اللہ تو جہاں یہ فرماتے ہیں نا کہ میرے راستے میں دو، وہاں بھی پہلے ہمارے بخل کا علاج کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، اے مسلمانوں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تم نے کہاں سے لیا؟ تمہاری کہاں؟ خزانے رزق کے اللہ کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، وہ چاہے تو زرخیز زمینوں کو بنجر بنا دے، وہ چاہے تو بنجر زمینوں کو زرخیز اور باغات میں بدل دے، اس کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا ہے، ہم قرآن سے دور جاتے ہیں اور بڑے بڑے بے دانشور جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تفسیر سنتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی چیز بھی دنیا میں رزق کے نظام سے ہے وہ ہمارے خزانے میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم جانتے ہیں اس دفعہ کتنے غلے پیدا کرنے ہیں، کتنی ضرورت ہے، کتنی سبزیاں، کتنے اناج، کتنے خشک فروٹ، کتنے تر فروٹ اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ تو یہ نظریہ کہ کھانا کون کھلائے گا،
قرآن نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی انسان جہاں رہتا ہو اپنے اصلی اقامت گاہ میں یا ملازمت گاہ میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، ہمیں معلوم ہے اس کو وہاں اس کو یہاں کتنا رزق دینا ہے. ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر کے رکھا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها، وہ شکم مادر میں ہے تو ہم پہنچاتے ہیں رزق، جب بار آتا ہے ہم پہنچاتے ہیں، جب اپنی اصلی اقامت گاہ میں رہتا ہے ہم پہنچاتے ہیں، جب سفر کرتا ہے تو ہم دیتے ہیں. یہ سب اللہ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. یہی عقیدہ ضروری ہے. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. یاد رکھو دوستو، انصاف کے ساتھ مجھے بے شک نہ بتاؤ، خیال سے سنو، خیال سے سوچو کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے پاس کتنے جوڑے کپڑے کے تھے؟ 30 سال پہلے آپ کے پاس جوڑے کپڑے کتنے کے تھے؟ آج کتنے ہیں؟ بوٹ کتنے تھے؟ آج کتنے ہیں؟ اولاد نہیں تھی تو رزق کیا تھا؟ اولاد ہے تو کتنا ہے رزق؟ جو اولاد آتی جاتی ہے قدرت کا نظام ہے، کوئی غور کرے یا نہ کرے، اس کی تنخواہ میں، اس کے کاروبار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہر پیشانی اپنا نصیب لے کے آتی ہے. حدیث میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کس کا کاروبار صحیح نہیں چلتا اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کرے. دونوں کا مقدر جب اکٹھا ملے گا، امانت دیانت کے ساتھ جب یہ کاروبار کریں گے تو اللہ کی رحمت اور مدد ساتھ. تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ میں خود اپنے اوپر سوچ سکتا ہوں کہ عید کے اوپر وہی کپڑے بنائے جاتے تھے ملیشیا کہ تاکہ عید بھی گزر جائے اور سکول کا کام بھی ہوتا رہے. ہوتے ہی نہیں تھے اتنے. تو اب مجھے اپنے کپڑوں کا پتہ نہیں ہے. جو ساتھی سوٹ دیتا ہے اس کو میں کہتا ہوں دیکھو زکوٰۃ ہی دینی ہوگی مجھے، میرے پاس تو ضرورت کے سوٹ ہیں. میں نے اس دن اعلان کیا کہ جو صاحب حیثیت استاد ہیں وہ آپ کے اس مشترکہ صدقہ خیرات سے جو بچوں کے آپ کپڑے بنائیں گے وہ صاحب حیثیت اس میں سے نہیں بنائیں گے کپڑے. ماشاءاللہ ایک دو ساتھی آئے، استاد جی ہمارے پاس صدقہ زکوٰۃ نہیں، ہم ان استادوں کے بھی کپڑے بنائیں گے جو صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ نہیں لیتے، ہم ہدیہ سے ان کو بنا کے دیں. تو آپ خود اپنے انصاف کے ساتھ سوچیں دوستو، پہلے ہم کمزور تھے، تھوڑے تھے، رزق کم تھا، بڑھ گئے تو اللہ نے رزق بھی بڑھا دیا ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے اسلام سے دوری ہے. اسلام سے دوری. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. خبردار مسلمانوں، اپنی اولاد کو غربت کی ڈر سے قتل نہ کرنا. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. اب بنی اسرائیل کی صورت میں جاؤ، 15ویں پارے میں قرآن وہاں کیا دستک دیتا ہے؟ سوئے ہوئے دماغوں کو جگاتا ہے، بجھے ہوئے دلوں کو بیدار کرتا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیتے ہیں، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیتے ہیں. اور اپنی اولاد کو قتل کرنا کانا خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. دیکھو اللہ رزق دینے والا ہے، اسباب پر فیصلے نتیجے مرتب بھی وہی کرتا ہے. بہت سے لوگ اسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گاہک کوئی نہیں آتا، اور بہت سے لوگ اسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی اوپر دیکھنے کی بھی. قدرت کا نظام ہے، اسباب پر بھی نتیجہ مرتب وہی کرتا ہے. لہذا اسباب اختیار کر کے رجوع الی اللہ. اللہ پاک یہ دیے بندے آپ نے، اس کی وجہ سے اب رزق بھی عطا فرما. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ابغونی ضعفاءکم، بخاری کی حدیث ہے، ابغونی ضعفاءکم فإنکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم. لوگو
میری مدد کرو، غریب کمزور لوگوں کی تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی غربت کا پتہ نہیں ہوتا، ظاہری طور پر وہ ایسی خوددار ہوتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا، تو فرمایا ایسے لوگوں کی تلاش میں میری مدد کرو۔ فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِأَصْحَابِكُمْ، یاد رکھو تم اپنے غریب ساتھیوں کی، غریب رشتہ داروں کی جو مدد کرتے ہو، ان کی برکت سے ترزقون وتنصرون، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حدیث لہذا جس کا جو کچھ نظام سیٹ ہوتا ہے نا اپنے رشتہ داروں کو دینے میں، بعض وہ بے ادبی بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی بند نہ کرو۔ دیکھو مستہ کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ابوبکر؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم غریبوں کا خیال کر رہے ہو اور اس کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور پسند کرتا ہوں، لیکن دکھ ہوا تھا کہ اس پروگرام میں مستہ ہمارا رشتہ دار کیوں شریک ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نظریہ رکھنا رزق کون دے گا، لہذا مارو بچوں کو، یہ کفریہ نظریے کی تائید کرنا ہے، کفریہ نظریے کی تائید کرنا ہے۔ ہم مسلمان اسلام سے پہلے تو پوچھنا چاہیے۔ ادھر دیکھو ایک درویش صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کو تاریخ اسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غریب آدمی تھے، سبق کے زمانے میں بھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، مشہور واقعے ان کے، لیکن اس بھوک نے اتنا کام کیا کہ جو لاکھوں احادیث ہیں، ذخیرہ احادیث ہیں لاکھوں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھوک کی برکت تھی کہ ادھر ہی پڑے رہتے تھے نا جی۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں شادی کے خرچے مرچے نہیں برداشت کر سکوں گا، مجھے آپ اجازت دیں میں کوئی ایسی دوائی کھا لوں کہ جنسی خواہش ہی میری ختم ہو جائے، شادی کا شوق ہی نہ، بس یہ پڑھنے پڑھانے میں لگ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہوئی، جب یمن کے گورنر بنے نا جی، گورنر ہاؤس میں بیٹھنے سے پہلے اپنا ایک تھیلا کھولتے تھے، ایک بیگ کھولتے تھے، اس میں سے ایک نا جبہ نکالتے تھے جو کئی ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، پھر دیکھ کر پھر اس کو طے کر کے پھر اسی بیگ کے اندر رکھ لیتے۔ ایک شاگرد نے پوچھا حضرت صاحب آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا اپنی ماضی یاد کرتا، جب صفہ کے چبوترے میں پڑھتا تھا تو یہ میرا جبہ تھا جس پر اتنے پابند تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے برکت سے غربت تو گئی، اللہ نے ظاہری دنیا کا بھی بادشاہ بنا۔ تو اسلام پر پابندی ضروری ہے، جو ہمارا کام ہے نا جی، جو ہمارا کام ہے اسلامی احکام پر پابندی سے عمل کرنا، رزق کے دروازے تو ادھر کھلتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ او مسلمانوں، شادیاں دیر سے کرتے ہو کہ روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، پکی نوکری نہیں ہے، حکومت کی نوکری نہیں ہے، اور ادھر حکومت کیا کرتی ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں، گزارے کرو، ادھر رشتے رکے ہوئے ہیں کہ حکومت نوکریاں دے گی تو پھر شادیاں کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ادھر حکومت کیا کہتی ہے، ادھر قرآن کیا کہتا ہے، وہ تو سنو۔ قرآن 18واں پارہ سورہ نور غافل دلوں کو جگا رہا ہے، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ او مسلمانوں، شادیاں کرو، نکاح کرو، اگر تم غریب ہو
تمہارے نکاح میں آنے والی خاتون کی برکت سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ انکحوا الایام منکم، تم شادیاں اس لیے نہیں کرتے ہو کہ غریب ہو، اپنی غربت کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، شادیاں کرو، نکاح اور شادی کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ جب دوسرا آئے گا نا جی، ایک دکھ تھا نا، پہلے ایک بندے کا دکھ تھا، وہ رو رہا تھا، جب ایک دوسرا آئے گا نا ساتھ، اسی دکھ میں شریک ہو کر جب دو روئیں گے تو رونے والی ایک جماعت بن گئی، اللہ کی فضل اور رحمت کو کھینچ لے گی۔ ادھر دیکھو آپ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جہاد کرنا ہوتا ہے، مصروفیت رہتی ہے، تو کبھی کبھی پیچھے بیگم بھی یاد آ جاتی ہے، لہذا ایسی کوئی دوائی کھانے کی اجازت دے دیں کہ جنسی خواہش ختم ہو جائے اور پکے پکے جہاد میں ہی ہم مصروف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں عبداللہ، دیکھو میں نے بھی شادیاں کر رکھی ہیں، یوں ہے جہاد بھی کرتے ہیں، یہ سب کام کرنے اجازت نہیں دی۔ اور آؤ ادھر، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ ایک عثمان بن عفان ہے، وہ خلیفہ ثالث جو، یہ عثمان بن مظعون ہے۔ کہتے ہیں حضور یکسوئی سے عبادت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ خواہش اور خیال جو ہے نا رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایسی بات ہے آپ سمجھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسی کوئی دوائی کی آپ اجازت دے دیں کہ تاکہ عبادت کریں یکسوئی سے کریں اور بالکل درمیان میں کوئی خیال وغیرہ نہیں آنا چاہیے، اور پھر شادی بھی نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں عثمان، ہماری شریعت تو یہ نہیں ہے، اس میں شادی بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سب چیزیں لے کے چلنی ہے۔ او تین صحابی کسی طریقے سے ازواج مطہرات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا پتہ معلوم کیا۔ گھر والوں نے بتایا کہ یوں آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سو جاتے ہیں، پھر 12۔ یہ تینوں صحابہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، وہ تو معصوم ہستی ہیں، لہٰذا میں تو پوری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں تو پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں ساری رات نہیں سوؤں گا، بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا ساری رات نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اوپر سے حضرت تشریف لائے، کہا سناؤ کیا مشورے کر رہے ہو؟ کہا حضرت جی یہ مشورے کر رہے ہیں، آپ کی عبادت پوچھی گھر کی، ہمارے سامنے والے حالات تو تھے، آپ گھر میں بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا کہ ہماری کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ نظریہ بنایا ہے کہ ایک شادی نہیں کرے گا ایک یوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ شریعت میری یہ ہے کہ اس میں شادی بھی ہونی ہے اور آرام بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی تم کو، اور رزق ہر کسی کی پیشانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور بعض دفعہ جوڑے کی برکت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سنو لوگو، ہر بندہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، پورا کر کے جاتا ہے، اس وقت تک نہیں موت آئے گی جب تک اپنا لکھا ہوا رزق پورا کھا نہ لے۔ تو رزق ملے گا، آپ کا لکھا ہوا ہے رزق، بس وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ کچھ اسباب آپ نے اختیار کرنے۔ تقدیر کی بھی دو قسمیں نا، معلق اور مبرم، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اور بعض انگلش میڈیم نے کیا شروع کیا ہے، چھوٹی روٹی پکانا، چھوٹی سی روٹی ایک ایک میں کھاؤں گا۔ وہ کیوں یار، صحیح روٹی کھاؤ، صحت تمہاری خراب ہو رہی ہے۔ تو
وہ کہتے ہیں جناب جتنا رزق لکھ کے آیا نا اتنا ہی ہے نا، تھوڑی تھوڑی کھائیں گے عمر لمبی ہوگی۔ کیا سمجھداری ہے! او یار تو نے کتنا کھانا ہے، کیا پتا تمہارے لیے لکھا ہی زیادہ ہو۔ بعض لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ گوشت بھی منع، انڈا بھی منع، دیسی گھی بھی منع، اور پتہ نہیں چلو گندم کی روٹی بھی منع، مزے کرو۔ او یار کھائیں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ پرہیز ہے، لیکن حلال چیزوں کا اتنا بھی پرہیز نہیں ہوتا کہ بندہ بالکل ہی اپنے آپ کو کمزور کر لے، اعتدال کے ساتھ چلے۔ تو فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإياکم۔ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں عذر شرعی طبی کوئی بیماری ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ اسلام سمجھ کیسے آئے گا کہ جب کوئی اسلام کا مطالعہ شروع کریں گے، اسلام والوں کے پاس بیٹھیں گے، کوئی ان کے مجالس میں کوئی باتیں سنیں گے۔ اب تو ویسے بھی ایسی مجالس کم ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ اقبال مرحوم بڑے درد سے کہہ گیا، حالانکہ وہ تو اس زمانے میں کہہ گیا، اس زمانے میں تو پھر بھی کوئی درویش تھے۔ فرمایا بیدار ہو دل جس کی فغان سحر سے، بیدار ہو دل جس کی فغان سحر سے، اس قوم میں مدت سے یہ درویش نایاب۔ اب ایسا درویش نہیں ملتا کہ جس کی رات کی آہو بکا سے، سحری کے وقت کی دعاؤں سے نظام بدل جاتا۔ اب تو خود غرضیوں کا زمانہ آ گیا، دعائیں بھی صرف اپنی رہ گئیں۔ اور اکبر الہ آبادی مرحوم کیا کہتا ہے؟ تھی غفلت ہی غفلت جو ہم نے زندگی گزاری ہے، جو ہم گزار چکے ہیں، سارے اپنی ماضی پہ غور کریں۔ میرے سمیت تھی غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم اسے سمجھے تھے عیش و عشرت، مگر وہ کچھ نہ تھا۔ زندگی جو اسلامی احکام کی عمل کرنے میں گزاری ہے وہی زندگی ہے دوستو، جو اللہ تللو میں گزری، عیش و عشرت میں گزری، لہو و لعب میں گزری، اسلام کی مخالفت میں گزری، وہ گزری زندگی، وہ جہنم کا ایندھن بنانے والی زندگی گزری ہے۔ اصل زندگی تو یہ جو اسلام کے قریب ہو۔ خلاصہ کلام آپ سمجھیں کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو قتل نہ کرو کہ غربت ہے، نہیں، رزق دینے والا وہ ہے۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کی آیت یاد رکھو، سورہ حجر 14واں پارہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر رزق کے خزانے ہم نازل کرتے ہیں، اللہ سمجھ